ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین محترم، اور خاص کر کے فیس بک پر میرے تمام دیکھنے سننے والے سب کو میں اور آستانہ عالیہ کی طرف سے آپ کی آمد کا اور آپ کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل سالانہ ہر سال کی طرح دو عظیم شخصیتوں کا یوم منایا جاتا ہے، جس میں خاص کر جو عرس مقدس ہے، پیر سید ارشاد علی شاہ صاحب جیلانی نوری خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، جو پیر طریقت، رہبر شریعت اور اولیاء میں بڑا مقام پیر سید اصغر علی شاہ صاحب الجیلانی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں، اور خاص کر اس عرس کے سلسلے میں جس ہستی کو ہم نے چنا، ہر سال چنتے ہیں، وہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کے امام، سیدوں کے سردار، امام علی مقام، امام حسین کی جان، مولا علی کے پیارے حضرت سیدنا علی اوسط بن علی اللقب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. آج ان کی شان، ان کی عظمت پر مختصر سی گفتگو ہوگی. بس یوں سمجھ لیجئے کہ سرداران سادات کی شان بیان ہو گئی، تمام سیدوں کی سادات کی شان بیان ہو گئی، اور ہم سے صاحب عرس بھی راضی ہو گیا. ہمارے مرشد اعظم سخی ارشاد علی شاہ باوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی راضی ہو گئے. تو بڑی محبت کے ساتھ مختصر سا ذکر سنیے گا تمام. امید رکھتا ہوں ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، یہ 30 منٹ موقوف کر دو، توجہ میری طرف دو گے تو انشاءاللہ تعالی. ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ابھی حیدرآباد میں جو بارشوں کا سلسلہ، اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، حیدرآباد والوں پر کرم فرمائے. برسات نہیں ہو رہی تھی تب بھی دعاؤں کے لیے التجائیں تھیں، الحمدللہ دعائیں کی گئیں. اب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی تو بعض لوگوں کے لیے، بعض جگہوں کے لیے ابھی بھی رحمت ہے، لیکن بعض جگہوں کے لیے تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا. اللہ تعالی اپنے کرم سے ان تمام اسباب کو اچھا اور بہتر فرما دے سب کے لیے. آئندہ بھی تمہارے ملک پاکستان، ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کی سازشوں سے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ چند اشعار ناز شریف کے رقیب عابد علی باوا کی منقبت لکھی ہوئی اصغر علی باوا کی شان میں 3-4 اشعار پڑھ کر پھر گفتگو کرتے ہیں. سب کہیے محبت کے ساتھ، جتنے بیٹھے ہیں نا، کوئی زبان خالی نہ رہے، کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. پوری دنیا نے آپ کی یہ آواز سنی، یقیناً وہ بھی دعا گو ہوں گے، سادات کے چاہنے والے ہیں. آئیے محبت سے کلام چند اشعار پڑھتے ہیں، محبت سے ساتھ دیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جان مانگو
دل نہیں دوں گا، جان مانگو دل نہیں دوں گا، کیوں کہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں نا، سچائی سے، اور کوئی ریکارڈنگ کرنے والا یہ میرے کلام کے چند اشعار ریکارڈ کر لے تاکہ میں سنوں، دل خوش ہو جائے کہ سب نے یہ آخر میں میرے ساتھ کہنا ہے، سب نے یہ کہنا ہے میرے حضور کا، میرے حضور کا، میرے حضور کا، رٹ لگا دینی ہے ایسی آستانے سے، اور ریکارڈ کرنے والا کرے تو پھر دنیا سنے کہ ارشاد علی بابا کے آستانے عالیہ پر کس محبت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ کہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ، ہر زمانہ، سب کہو میرے، مل کے کہو میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ، اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا، جانا آنا، آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے، اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، ارے کہہ دو دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ آئے ہائے کیا شعر ہے، دیکھو آپ میں سے بہت سے لوگ مدینے پاک گئے نا، پتہ نہیں کہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا مال ہے ہمارے پاس تو یہ مسئلہ ہے، ہم تو 2 منٹ میں جا سکتے ہیں۔ ارے ہم نے تو مدینے پاک جب بھی گئے ہیں نا، بس یہی کہا دربار اقدس میں کہ مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں، مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں، یہ بلانا میرے حضور کا ہے، یہ بلانا میرے، سب کہو میرے حضور کا ہے، یہ بلانا میرے، سب کہو یہ بلانا، اور حشر میں ساتھ ان کے اٹھے گا، حشر میں ساتھ
کہ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے. مل کے کہو جو دیوانہ. ارے کون ہے یہ دیوانہ, کون ہے یہ دیوانہ, کس کا ہے یہ دیوانہ؟ ارے قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں, جو دیوانہ میرے حضور کا ہے, جو دیوانہ میرے. حاصل نعت جس کی وجہ سے یہ کلام پڑھا قبلہ خالد محمود صاحب کا, یہ جو شعر ہے اس کی آج کا موضوع ہے, اور یہ شعر ہی میرے دل پہ اترتا ہے. معلوم نہیں تم میں سے کون عشاق اہل بیت ہے کہ جس کے دل میں اترے گا اور وہ زور سے کہے گا انشاءاللہ. آخری اس شعر کا آخری مطلب کہ ان پہ اتری ہے آیا تطہیر, ان پہ اتری ہے آیا تطہیر. ارے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. مل کے کہہ دو جس آستانے پہ بیٹھے ہو, جس شخصیت کی گفتگو ہو نہیں ہے اور جس شخصیت کی آج عرس ہو رہا ہے, سارے اس شعر میں آ گئے وہ گھرانہ میرے. پھر کہو وہ گھرانہ میرے. وہ گھرانہ. سنو شان, ایک اور شان سناؤں کہ جن پہ ہر ایک درود پڑتا ہے, جن پہ ہر ایک درود پڑتا ہے, سب کہو وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, وہ گھرانہ میرے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علی علی. وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور ذکر شامل نماز میں خالد, ذکر شامل نماز میں خالد. پنجگانہ میرے حضور کا ہے, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب چلتے چلتے صاحب عرس کی بارگاہ اقدس میں بھی قبلہ عابد علی بابا کی قلم سے محبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کر دیں, اپنا نذرانہ ڈال دیں محبت کے ساتھ. آئیے. غوث کی آنکھوں کے تارے حضرت اصغر علی,
غوث کی آنکھوں کے تارے حضرت اصغر حلیم، ہم تمہارے ہیں تمہارے، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی، غوث کی آنکھوں کے تارے حضرت اصغر علی، اور آپ کے قدموں نے بخشی دین حق کو تازگی، آپ کے قدموں نے بخشی دین حق کو تازگی، آپ ہو مولا کے پیارے، آپ ہو مولا کے پیارے، حضرت اصغر علی، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی۔ شعر سنو، پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا، عابد بابا خوش ہو جائیں گے کہ آپ کے صدقے ملے ارشاد بابا بھی ہمیں، آپ کے صدقے ملے ارشاد بابا بھی ہمیں، اور جس نے اجڑے دل سوارے، جس نے ارشادی بنائے، جس نے اجڑے دل سوارے، حضرت اصغر علی، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی، اور سب مرادیں سن لو، تمہارے لیے بھی شعر کہہ دوں، ایسے نہیں خالی ہاتھ جاؤ، جھولیاں بھر کے جاؤ، یہ اصغر علی بابا کا کمال ہے، یہ ارشاد علی بابا کا کمال ہے، جس کے آستانے پہ آئے ہو کہ سب مرادیں دل کی پالیں میرے آقا کے طفیل، سب مرادیں دل کی پالیں میرے آقا کے طفیل، ارے عرس میں جتنے ہیں سارے، عرس میں جتنے ہیں سارے، حضرت اصغر علی، ہم تمہارے ہیں تمہارے، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی، اور ڈال دو میٹھی نظر تم قلب عابد پر اگر، ڈال دو میٹھی نظر تم قلب حاضرین پر اگر، ارے ڈال دو میٹھی نظر تم قلب عابد شاہد ثاقب احسن شعیب پر اگر، ڈال دو میٹھی نظر تم قلب عابد پر اگر، ارے بھاگ کھل جائیں گے سارے، بھاگ کھل جائیں گے سارے، حضرت اصغر علی، ہم تمہارے ہیں تمہارے، ہم تمہارے، ہم تمہارے، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی، غوث کی آنکھوں کے تارے، خواجہ کے تم ہو پیارے، حضرت اصغر علی، ہم تمہارے ہیں تمہارے، حضرت اصغر علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل، اتنی عظیم ہستی کا ذکر ہے آج، اور یہ حضرت ہمارے آستانہ عالیہ ارشادیہ کا خاصہ ہے کہ سالانہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ شہزادہ رسول شان سیدہ سادات لخت جگر بطول رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں،
واہ واہ، کیا ہستی ہیں، کیا شخصیت ہیں. آئیے مختصر تعارف، پھر تھوڑی بہت کرامتیں الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی. توجہ سے سنیے گا. پتہ نہیں کسی نے توجہ سے سن لیا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ یاد کر لیا کربلا کے اس شہزادے کو. کنیت اور لقب دیکھو کیا ہے. حضرت علی بن حسین، حضرت شہود النبوہ، امام جامی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن عساکر، امام زہری رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر محدثین، ابن اور سوائق المحرکہ، حضرت امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی، ان کی کتابوں سے اقتباس ہے. مختصر آپ کے سامنے عرض کیا. کنیت اور لقب دیکھیں. حضرت علی اوسط نام ہے آپ کا، بن حسین چوتھے امام ہیں 12 اماموں میں سے. آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے. سن تو لو یار، ابو بکر ہے. اے رابضیوں سنو تو صحیح جلو. کیا کنیت ہے؟ ابو بکر ہے. نام ہے حضرت علی بن حسین کا. لقب ہے سجاد اور زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. ولادت باسعادت. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں ہجرت کے تقریباً 32 یا 33 اور کہیں 38 ہجری 38 ہجری میں پیدائش آپ کی ولادت ہوئی. حضرت علی بن اوسط بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کا اسم گرامی ہے سیدہ حضرت شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، شہزادی ایران، اور یہ بھی آپ بھی شہزادے. کیا کمال، سبحان اللہ. آپ کے زین العابدین کے اسم میں گرامی پر کلام کرتے ہیں. بہت مشہورت تھی آپ کے اس نام کی، اور آپ کا نام ہی یہی پڑ گیا زین العابدین، امام زین العابدین. یہ معروف ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ایک شب کو نماز تہجد ادا فرما رہے تھے کہ شیطان جن یا شیطان سانپ کی شکل میں نمودار ہوا. آپ نماز کی ادائیگی میں تھے. اس ڈراؤنی شکل سے آپ کو عبادت سے باز رکھا، بلکہ پیروں پہ بھی کئی دفعہ ڈسنے کی، منہ مارنے کی کوشش کی، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی. یہاں تک کہ سانپ پوری نماز میں کھوتا رہا، آپ کو تنگ کرتا رہا، کسی طرح سے نماز توڑیں، میری طرف متوجہ ہوں. آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو بھی اس نے منہ میں لے لیا، لیکن آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. سانپ نے آپ کے انگوٹھے کو اس قدر سختی سے کاٹا کہ آپ کو درد بھی ہوا. آپ نے پھر بھی سانپ کی طرف توجہ نہ دی. اللہ تعالی کی طرف سے انکشاف ہوا، اے زین العابدین، اے ابن حسین، وہ شیطان ہے. آپ نے اس کو بری طرح سے زد و کوب کر کیا ہے. پھر فرمایا، نماز سلام پھیرا اور کہا، اے سانپ، اے ذلیل و خوار کمینے، میں جانتا ہوں تو شیطان ہے. سانپ نہیں، دور ہو جا یہاں سے. جب سانپ ہمت ہار کر وہاں سے چلا گیا اور آپ کھڑے ہوئے، کچھ درد میں افاقہ ہوا تو سانپ نے جاتے جاتے مڑ کر آواز لگائی. بظاہر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز کیا کہنے والا کہہ رہا تھا سانپ سے کہ تو واقعی ابن حسین علی بن اوسط، تو واقعی زین العابدین ہے، تو واقعی زین العابدین ہے، تو واقعی آپ زین العابدین ہو. یعنی عبادت کی زینت، ایسی عبادت کرتے تھے، ہزاروں نوافل پڑھنا. معاملہ ان کا آتا ہے کتابوں میں، سبحان اللہ. ہزاروں نوافل پڑھا کرتے تھے رات کو، اور وہ کیسا پڑھا کرتے تھے اللہ، یہ تو پوری تاریخ ہے، تفصیل نہیں ہے، کہ آنسوؤں سے اللہ کی بارگاہ اقدس میں. یعنی ایک بڑی مشہور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے تھے نا، تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. جب آپ سے اس کا سبب پوچھا جاتا تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو میں کس کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں؟ یہ وہ زین العابدین ہیں میرے دوستو بزرگوں کہ جس کو آگ، دنیا کی آگ سے کبھی ڈر نہیں لگا.
ایک مرتبہ زین العابدین اپنے مکان میں نماز ادا کر رہے تھے کہ چاروں طرف آگ لگ گئی. آپ سجدے ہی میں سجود رہے. لوگوں نے بڑی مشکلوں سے شور مچایا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے بیٹے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے. یعنی بچت کے لیے انہوں نے، لیکن پھر بھی آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ آگ لگی ہوئی اور آپ خاموش رہے؟ میرے زین العابدین کا کلام سنو، میرے زین العابدین کے جملے سنو، تاریخ میں لکھے ہیں. وہ فرما رہے ہیں میں اوپر کی آگ بجھانے میں مصروف تھا، یہ دنیا کی آگ میرے لیے کیا ہے، میں تو اسے بھول گیا. یعنی محشر کی آگ کے خوف سے یہ آگ میں بھول گیا. یہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، میں سیرت کے گوشوں پر کچھ عرض کر رہا ہوں. ایسی شان والی ہستی ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی کربلا شریف میں، یاد رکھیے کربلا کے جو واقعات ہیں نا، دو ہی ہستی ہیں دنیا میں جو اہل سنت جن پر اعتقاد رکھتی ہے اور انہی کی روایتیں بیان کرتی ہے. وہ ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پھوپھی، اور حضرت امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو بیان کیا ہے کربلا کا منظر، وہی ہمارے اہل سنت و جماعت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے، ایتھینٹیکیٹ. واللہ عالم. میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ دو ہستی ہیں جن کی وجہ سے کربلا کے سارے واقعات ہمارے سامنے آئے، اور بڑی درویشی کی حالت آپ نے اختیار کی تھی کربلا کے بعد. کبھی مسکرائے نہیں. اللہ، لوگوں نے نہیں دیکھا کبھی امام زین العابدین کو ہم نے مسکراتے دیکھا ہو. کبھی گوشت کی دکان والے کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے گوشت کو دیکھ کر. اللہ اکبر. اس پہ خون ٹپکتا ہوا دیکھ کر ان کی کربلا کی یاد آ جاتی اور بے انتہا روتے. میرے دوستو بزرگوں، یہ امام زین العابدین جو مدینہ پاک سے تھوڑا سا دور کونے پر کٹیا لگا کر مخلوق کی خدمت شروع کر دی تھی، یعنی مخلوق کی خدمت وہاں آپ کیا کرتے تھے میرے زین العابدین. میرے دوستو بزرگوں، تو یہ کچھ میں نے آپ کے حالات زندگی کے بارے میں اسٹارٹ بتایا. زاہد دنیا کا کون؟ سنو یار، واہ واہ. ایک دفعہ ایک سائل ایک شخص کو آواز لگا رہا تھا، این زاہدون فی الدنیا راغبون فی الآخرہ. وہ زاہد دنیا کہاں ہیں جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ جنت البقیع کی طرف سے ایک بہت بڑے بزرگ نادیدہ شخص کی آواز سنائی دی، ارے تم وہ زاہد دیکھنا چاہتے ہو، وہ دنیا کا راغبون فی الآخرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے؟ فرمایا وہ زاہد علی بن حسین امام زین العابدین ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام کی صفت اولادوں میں کیسے ٹرانسفر ہوئی یار. دیکھو، امام کا ایک شعر پھر پڑھتے ہیں نا سب مل کے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات. بڑے محبت کے ساتھ سب مل کے پڑھیں گے تب سرور دے گا. آج اہل بیت کا ہی ذکر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مل کے کہو، تو ہے میری آقا علیہ السلام کی صفات کے مظہر یا آل رسول. اور آل رسول میں پھر کیا شان ہے. نسل نسل اللہ کے رسول، اللہ کی رسول کے خون رکھنے والے، خونی رشتے رکھنے والے، اور پھر امام زین العابدین ہوں. اللہ اکبر. جس طرح میرے آقا علیہ السلام میں اکثر سناتا ہوں نا، اونٹ کی بولی، پتھروں سے کلام کرنا، درختوں سے کلام کرنا، دیکھتے نا آپ، گو سے کلام کرنا،
یعنی مختلف جانور آتے ہیں حضور سے کلام کرتے ہیں. کئی ہرنیاں حضور علیہ السلام سے کلام کرتی ہیں. یاد ہوگا آپ کو ایک ہرنی شکاری نے پکڑ لی تھی تو اس نے اجازت مانگی تھی. تو نبی علیہ السلام نے شکاری کو کہا کہ اس کو اجازت دے دے، میں ضمانت لیتا ہوں. تو وہ شکاری کہنے لگا آپ ان کی بولی کیسے سمجھتے ہیں؟ اے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. تو میرے دوستوں یہ جو صفت ہے نا آج ایک بیان کر رہا ہوں، باقی تو بے شمار کرامتیں ہیں میرے امام زین العابدین کی میرے دوستوں. لیکن یہ کرامت کیا ہے؟ آپ نے ہرن دیگر جانوروں سے گفتگو کی اور انہوں نے کلام کیا. یعنی سنیے، ایک روز امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ہمراہ جنگل جا رہے تھے. اچانک ایک ہرنی آپ کے سامنے آ گئی اور کھڑی ہو کر اپنا پاؤں زمین پر مار کر چیخنے لگی زارو قطار. آپ کے رفقا نے فرمایا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ دیکھو صفت مصطفیٰ اور امام زین العابدین وہ بھی سمجھ رہے ہیں بولیاں سب کی. اور اللہ اکبر. زین العابدین سے فرمایا اے امام یہ کیا کہہ رہی ہے ہرنی؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا ہرنی کہتی ہے کہ کل فلاں قریشی میرا بچہ اٹھا لایا اور میں نے کل سے بچے کو دودھ نہیں پلایا. یہ سن کر بعض رفقا کے دل میں شک پیدا ہوا کہ آپ نے اس قریشی کو بلایا. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہرنی تیرے لیے شکایت کر رہی ہے، تو نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے، اس نے ابھی دودھ نہیں پیا، میں تجھے کہتا ہوں تو اس کا بچہ واپس کر دے. وہ قریشی کہنے لگا ہاں میرے امام، میں نے اس کا بچہ لیا ہے، میں یہ بچہ دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کہتی ہے کہ میں دودھ پلانے کے بعد تجھے واپس کر دوں گی. وہ ہرنی سے کلام ہو رہا ہے، دیکھو امام کا. یہ دودھ پلا لے پھر تجھے وہ واپس دے دے گی. قریشی نے آپ کی بات مانتے ہوئے بچہ لا کر دیا. ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے قریشی سے کہا اب اس بچے کو تو ماں کے لیے آزاد کر دینا. قریشی نے کہا یا امام یا میرے سید، آپ نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ لیجئے میں نے آزاد کر دیا. آپ نے دونوں ماں بیٹی یعنی ہرنی اور ہرن کے بچے کو آزاد کر دیا اور دونوں اچھلتی کوجتی خوش ہوتی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی جا رہی ہیں امام کے سامنے. امام بھی خوش ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں رفقا یا ابن رسول یہ کیا بڑبڑا رہی تھی آپ کے سامنے، کیا کہہ رہی تھی؟ اے ہے صفت مصطفیٰ، سبحان اللہ. یہ ہے امام زین العابدین، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جاتے جاتے دعا کر رہی ہیں یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کی اس حال کا بھرم رکھنا اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہیں اللہ ان کو سب کو جنت عطا فرما دینا. سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، کئی واقعات آپ کی کرامت کے ہیں. ایک شخص راستے میں نماز پڑھ کے نکلے تو ساتھ ہو گیا. وہ ساتھ ہوتا راستے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا گستاخانہ. اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. راستہ چل رہا، آپ بھی چل رہے، چپ رہے ہیں، آپ چپ رہے. وہ چلتا رہا، گالیاں ہی بکتا رہا، گستاخی کرتا رہا آپ کے خلاف، طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے. جب آپ دروازے اقدس پہ پہنچے اپنے گھر کے پاس تو اس کا 1 منٹ رکنا. آپ اندر گئے، اس کے لیے ایک اچھا سا نیا جوڑا لے کر آئے اور 5,000 دینار تھیلی میں اس کو دیے کہ تو مجھے یہاں مہمان لگتا ہے، مسافر ہے، لے. وہ حیران ہو گیا، تھیلی لے کے کہتا ہے ارے میرا سلوک آپ کے ساتھ ایسا اور آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بولے وہ تیرا ظرف تھا جو تو کر رہا تھا. ارے ہم تو سخی گھرانے سے ہیں، ہمارے نانا تو ایسے سخی ہیں کہ وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیا کرتے تھے کہ تو سخی تیرا سخی گھر بار ہے. ارے اس محفل میں جتنے سننے والے ہیں یا امام زین العابدین آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو سخی
تیرا سخی گھر بار ہے، گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے۔ آمین کہہ لو سب مل کے، آمین۔ مزہ آ رہا ہے تو کہو سبحان اللہ۔ تو مجھے لگے کہ آپ بھی اور یہ دنیا فیس بک والے بھی سن رہے ہیں نا، انہیں بھی لگے کہ بھائی واقعی آپ لوگ شامل ہو۔ میں کرامتیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کرامتیں آج بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں کربلا میں کیا ہوا تھا جو آپ کرامت بیان کر رہے ہو؟ تو وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن ایک کرامت سن لو پھر میں بیان کرتا ہوں۔ بڑے بڑے امام اور محدث کے قلم سے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے میں لائے ہیں وہ بات جو امام زین العابدین سے یہی سوال کیا جو آپ کے دل میں میرے دل میں ہو کہ یار کربلا میں کرامتیں نہیں دکھائیں، آپ شاہ صاحب ان کی کرامتیں بیان کر رہے ہو ایسی۔ سنو، حجرہ اسود آپ کے چچا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین کے پاس تشریف لائے۔ اے بیٹے میں تیرا چچا ہوں، تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں، اس لیے امامت کا اولین حق میرا ہے، تو آپ حضور علیہ السلام کے جنگی اوزار مجھے دے دیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اے میرے حمزہ، اے میرے عم محترم، اے میرے چچا جان، خدا سے ڈرو اور جس چیز کے تم اہل نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو۔ بعد میں محمد بن حنفیہ نے پھر مبالغے سے کام لیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے میرے چچا محترم، آئیے حاکم کے پاس چلیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر لے، وہ جو کرے گا بہترا ہم کو ماننا ہوگا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون سا حاکم جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے والا حاکم حجرہ اسود ہے۔ ہم حجرہ اسود کے سامنے یہ فیصلہ رکھیں گے، اندر سے جو آواز آئے وہ قبول کر لینا۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو حضرت زین العابدین نے اپنے چچا سے کہا، سبحان اللہ، دیکھو اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان اس سے بات تو کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے حجرہ اسود سے بات کی مگر کوئی جواب نہ ملا، 2 دفعہ 3 دفعہ۔ پھر حضرت زین العابدین نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ذات باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اس کی صفات اسما سے یاد کیا اور حجرہ اسود سے گفتگو کرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ حجرہ اسود کے جانب کر کے کہا، تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے اپنے بندوں کے وعدے تجھ پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات پر مطلع کر کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے بعد امام اور نابالغ کی سرپرستی کا حق کسے حاصل ہے؟ امام ہونے کا کس کو حاصل ہے؟ حجرہ اسود سے آپ کی یہ بات سن کر ہل گیا، قریب تھا کہ اپنی جگہ سے نیچے آتا، لیکن نہایت ہی فصیح و بلیغ آواز میں گویا ہوا بیان کیا اس نے، اے محمد بن حنفیہ، یہ چیز مسلمہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے بعد امانت کا حق علی بن حسین امام زین العابدین کا ہی ہے۔ دیکھیں آپ نے میرے دوستوں، بہت وقت ہو جائے کرامتیں بیان ہوتی جائیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اتنی کرامات ہیں امام زین العابدین کی، لیکن اب بتاؤں کہ جو میں اعتراض تھا اس پر ہی ہم چلتے ہیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے صحیح عقیدت مند، اہل بیت کے بہت ماننے والے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، بڑی محبت تھی آپ کو۔ لیکن یہ رسالہ قشیری کے اندر امام قشیری بھی لائے اسی بات کو تھوڑے سے دوسرے مختلف انداز میں، لیکن امام زہری نے ایک دن ہوا ایسا کہ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم بادشاہ تھا، حکمران تھا، مروان کا بیٹا۔ جب اس نے دیکھا کہ یار بادشاہ میں ہوں اور لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے زین العابدین امام، لوگ اس کے بعد تر رش لگا کے جانے لگا ہوا، پورا مدینہ بھرا پڑا ہوتا ہے جب، اور ہماری طرف کوئی آ نہیں رہا ہے فریاد کرنے، اور وہیں سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، سب کی داد درسی وہ کر رہے ہیں زین العابدین۔ تو حسد کا مادہ آیا تو اس نے کہا میرے پاس آؤ امام زین العابدین محل میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں فقیر کسی بادشاہ کے محل میں نہیں جاتا، اگر تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے تو بے شک آپ تشریف لے آؤ، میں عزت کروں گا۔
لیکن وہ تیسری دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، تیسری دفعہ ضد میں بھیجا بادشاہ نے، تو اس کو غصہ آ گیا. ان کو کہا گرفتار کر کے لاؤ بیڑیوں کے اندر. امام زین العابدین پھر وہی کربلا والا منظر، بیڑیوں میں تکلیف کے اندر محل لایا گیا. امام زہری فرماتے ہیں جس خیمے میں رکے نا محل جانے کے لیے، دو روایتیں. امام کشیری نے تو ڈائریکٹ مروان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس نے پوچھا، لیکن امام زہری فرماتے ہیں میں نے خیمے میں پوچھا، زنجیریں بندھی ہوئی، اور میں نے کہا میں نے علی بن اسلم کہ کیا بہتر ہوتا اے امام یہ گناہگار یہ فقیر آپ کی جگہ بندھا ہوا ہوتا، آپ سلامت رہتے، آپ کو کچھ نہ ہوتا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے زہری تو یہ خیال کرتا ہے ان زنجیروں اور توق سے میں تکلیف میں ہوں، ارے اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی نشانی رہنی چاہیے کہ تم خوف خداوندی کا دامن گیر رہو، حشر کے روز تم پر تکلیف نہ ہو. پھر آپ نے آنکھ کا اشارہ فرمایا، زنجیریں ٹوٹی، پاؤں کے پھندوں سے آپ آزاد ہو گئے. زہری نے یہ حالت دیکھی تو حیران ہو گیا. اے زہری میں ان کے ساتھ اس حال میں 2 منزلوں سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یاد رکھنا میں نے زنجیریں توڑ لی، اب یہ مجھے لے جائیں گے محل میں، تو میں ان سے اس حالت میں ٹوٹی ہوئی زنجیر میں 2 قدم یا 4 قدم بھی زیادہ نہیں چل سکوں گا. تو زہری نے پوچھا یا امام جب یہ معاملہ تھا تو آپ نے کربلا کے اندر جو یہ معاملہ تھا تو آپ نے وہاں کیوں نہیں ایسی کرامت دکھائی؟ اللہ اکبر. میرے امام فرماتے ہیں، میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے زہری یہ تیری فرمائش تھی، اور کربلا میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے تمہاری. جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی تھی، ہم اس کی آزمائش میں اور میرے بابا امام حسین اور میرے کربلا والے پورے اترے. میرے دوستوں بزرگوں، رابطہ ایک مرتبہ پھر منقطع ہو گیا. انشاءاللہ امام علی مقام امام زین العابدین کا جب ذکر کرتے بہت روتے. وہ کہتے واقعی وہ زین العابدین ہیں جو ایران کے شہنشاہ کی بیٹی سے پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، اور وہ شہزادے ہیں. حضرت امام زین العابدین 18 محرم الحرام 94 ہجری میں آپ نے وصال پایا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، یہ شان ہے سادات کی کہ آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں سیدنا عرس کے موقع پر سیدنا اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر ان کے جد امجد کا، حضرت امام زین العابدین کا جو کچھ بھی بیان ہوا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ شرکت کری آپ نے، اور اہل بیت اور آل رسول کی شان اور اس کی توقیر میں ہم نے جو بیان کیا اس میں شامل رہے. یقینی طور پہ یہ وقت آپ کے لیے قیمتی وقت ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گیا بیٹا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.